بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین و سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں رمضان شریف کے تیسرے جمعہ کا ایک ایسا خاص اور پاورفل وظیفہ شیخ الوظائف کا بتلایا ہوا آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے سے آپ اس عمل کو کر کے اپنے اللہ سے رزق، مال، دولت کے معاملے میں اپنی پریشانی اللہ سے تو دور کروا ہی سکتے ہیں، اس کے علاوہ قرض کے معاملے میں بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ کس وقت عمل کرنا ہے، کس طرح سے کر کے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں۔ آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے وظائف و عملیات کی بیل ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو وظائف، عملیات، استخارہ اور خوابوں کی تعبیر کا نوٹیفیکیشن آپ سب بھائیوں اور بہنوں تک پہنچتا رہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کے صدقے سے اور آج کے جمعہ کے صدقے سے اللہ پاک میری اور آپ کی رزق کی پریشانی ختم فرمائے، حلال کا رزق ہم سب کو اتنا وسیع و عریض عطا فرمائے کہ جس سے ہماری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور دوسروں کے آگے اپنی محتاجگی رکھنا اللہ پاک ان چیزوں کو بھی ختم کر دے، آمین۔ مزید دعا ہے کہ اللہ پاک تمام بیمار مسلمانوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، مصیبت زدہ مسلمانوں کی مصیبتوں کو دور فرمائے، بے اولاد مسلمانوں کو اللہ پاک نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور اللہ پاک نے جن کو اولاد دی ہے انہیں اپنی اولاد کے حقوق صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولاد کو اپنے والدین کے حقوق صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو پنجگانہ نمازی بنائے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی یاد نصیب فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم ثم آمین۔ آج جمعہ ہے تو جمعہ کی مناسبت سے آپ سے عرض کرتا چلوں گا کہ ایک بار درود شریف لازمی پڑھ لیجئے، کیونکہ جمعرات اور جمعہ کے دن کا پڑھا ہوا درود پاک پیارے آقا کی ذات پہ روضہ اقدس میں فوری کا فوری، نگد کا نگد پہنچا دیا جاتا ہے۔ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب میرے دوستو آگے بات کرتے ہیں کہ رمضان شریف کے تیسرے جمعے کو آپ ایک چھوٹی سی سورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ سورت آپ نے کس وقت پڑھنی ہے اور کس طرح سے کر کے پڑھنی ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی غلطی، ایک چھوٹی سی مسٹیک بتاتا چلوں جو ہماری عوام عمومی طور پہ غلطی کر بیٹھتی ہے۔ اس صورت میں جو آخری تھرڈ آیت ہے، جو لاسٹ آیت ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو نازل کیا ہے لفظ وہ ہے ان شانئک ھو الابتر، شانئہ، اور ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ اس شانئہ کو شانیہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ آخر میں حمزے کی جگہ پہ یا کو پڑھ بیٹھتے ہیں۔ تو میری درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنی اس غلطی پہ توجہ دیجیے گا، اسے نوٹ کیجیے گا کہ اگر آپ آج سے پہلے ان شانیہ پڑھتے ہیں تو آج سے اس غلطی کو درست کر کے شانیہ پڑھنا شروع کریں۔ بے شک آپ اس کو قرآن کی اس آیت کو نیٹ پہ سرچ کریں یا اپنے گھر میں پڑے ہوئے نسخے میں سے قرآن پاک پہ دیکھ کے آپ اس کو درست کر سکتے ہیں، اس کی درستگی لازم ہے۔ بعض دفعہ ہم وظیفہ کرتے ہیں مگر وہ صحیح نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں اس کا بینیفٹ نہیں ملتا، اس کا فائدہ نہیں ہوتا، تو اس لیے اگر ہم کوئی کام کریں تو کم از کم اس پوزیشن کا تو ہو کہ اس کا ہمیں کچھ نہ کچھ تو فائدہ حاصل ہو، اور فائدے کے حصول کے لیے ہمیں چاہیے
چاہیے کہ جتنا بہترین کر کے ہم اس عمل کو کریں گے اتنا ہی بہترین اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہوگا۔ اب آئیے میرے دوستوں بات کرتے ہیں کہ اس سورت کو آج جمعہ کے دن کس وقت آپ نے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ اس سورت کو آپ نے 71 بار مغرب کی نماز سے پہلے پڑھنا ہے۔ اگر آپ مغرب کی نماز سے پہلے پڑھتے ہیں تو پھر تو یہ بہتر ہے، ورنہ آپ جمعے والے دن کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اس کو جمعے والے دن مغرب کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سورت آپ نے 71 بار پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اول آخر آپ نے 71 بار ہی درود شریف پڑھنا ہے۔ جون سا بھی درود شریف آپ پڑھیں گے انشاءاللہ وہ آپ کے لیے آپ کی اس پریشانی میں کارگر رہے گا، وہ ہیلپ فل رہے گا۔ اب یہ سورت پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے حضور اپنی مناجات پیش کرنی ہے، گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے، حرام سے توبہ کرتے ہوئے، حلال کو اپناتے ہوئے، یقین کامل کے ساتھ اور توکل اور تقوی، ان 3-4 چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ نے اس عمل کو کر کے دعا اللہ سے کر کے اپنی دعا قبول کروانی ہے اور اپنے مسائل حل کروانے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ آخر میں میرے پیارے دوستو اتنا کہوں گا کہ نمازیں پڑھتے رہیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔